بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ رفتار مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار مبارک کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں ہے، ترجمہ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار جب چلتے تو جھک جھک کر چلتے، گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں۔ آپ چلتے تو زمین سے پورا قدم اٹھاتے اور کشادہ رکھتے، اور آسان و سبک اور تیز بغیر حرکت کے چلتے۔ ناظم علامہ بصیری نے والمشی رفتار، الہوینہ سکون و اطمینان کی رفتار، ایسی رفتار والوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے خاص بندے تو وہی ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو راہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز تر چلتے نہیں دیکھا، گویا کہ زمین آپ کے قدموں کے نیچے سے لپٹی جاتی تھی، اور ہم آپ کی ہمراہی میں تکان اور محنت محسوس کرتے تھے۔ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیں دوڑنا پڑتا تھا، جس سے ہمارے سانس پھول جاتے تھے، لیکن آپ کو کچھ محسوس نہ ہوتا تھا، اور آپ معمول کے مطابق بے تکلف چلتے تھے اور اصلاً اضطراب نہ فرماتے تھے۔ یہ چلنا ابوالعزم اہل ہمت اور شجاعت کا آئینہ دار ہے، اور یہ چلنا اقسام رفتار میں قوی و اعتدال پر ہے۔ اس سے اعضاء کو راحت و آرام ملتا ہے۔ کثیر لوگ تعدد افتاد یعنی افسردہ اور مریل مانند خشک لکڑی کے میٹھی چال ہے، یا آج یعنی تیش و خفت سبک سری اور پریشانی کی چال چلتے ہیں، جو کہ مذموم و کبھی اقسام رفتار میں سے ہیں۔ اور جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو صحابہ کو اپنے آگے آگے چلاتے اور خود ان کے پیچھے رہتے، فرماتے: خلو ظہری للملائکت، میری پشت کو فرشتوں کے لیے خالی چھوڑ دو۔ بے سایہ و صاحبان عالم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، نہ آفتاب کی روشنی میں، نہ ماہتاب کی طلعت میں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا اللہم اجعلنی نورا کا سبب ہو، اے اللہ مجھے نور فرما۔ رنگ مبارک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک روشن و تاباں تھا۔ جمہور صحابہ کا اتفاق ہے کہ آپ کا رنگ مبارک مائل بسفیدی تھا، سفیدی کے ساتھ ہی آپ کی توصیف کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ بعض نے کہا کہ جو شخص کہے کہ آپ کا رنگ سیاہ تھا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک قول ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ سیاہی سے توہین ہوتی ہے۔ پسینہ و فضلات کی خوشبو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب صفات میں سے ایک پاکیزہ و طیب خوشبو ہے۔ یہ آپ کی ذاتی تھی، کسی قسم کی خوشبو استعمال کیے بغیر ہی دنیا کی کوئی خوشبو آپ کے جسم عطر کی خوشبو سے ہمسری نہ کر سکتی تھی۔ ابو جعلہ اور طبرانی نے روایت کیا ہے، ایک شخص کو اپنی لڑکی کو اس کے شوہر کے گھر بھیجنے کے لیے خوشبو کی ضرورت تھی۔ بہت جستجو کی مگر نہ مل سکی، تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض حال کیا کہ حضور کوئی خوشبو عطا فرمائیں، مگر کوئی خوشبو موجود نہ تھی، تو حضور نے شیشی طلب فرمائی تاکہ اس میں خوشبو ڈال دی جائے۔ پھر آپ نے اپنے جسم اقدس سے پسینہ لے کر اس شیشی میں ڈال دیا اور فرمایا جا کر اسے اپنی بیٹی کے جسم پر مل دو۔ جب اسے ملا گیا تو سارا مدینہ خوشبو سے مہک گیا، اور اس گھر کا نام ہی بیت المطیبین یعنی خوشبو والا گھر رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب کوئی صحابی بقصد حضوری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور آپ کو کاشانہ اقدس میں نہ پاتا، تو وہ راستے میں آپ کی اس خوشبو کو سونگھتے جو آپ کی گزرگاہ ہونے کے سبب راہ میں پھیلی ہوئی تھی۔ مدینہ کے جس کوچے میں وہ خوشبو محسوس کرتے چلے جاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزرے ہیں۔ بوقت قضائے حاجت زمین کا شک ہو جانا، غریب روایت میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑتا، اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی، اور اس جگہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اس براز کو کسی نے نہ دیکھا، حافظ عبدالغنی نے اس کی تائید کی ہے۔ اب رہی پیشاب کی کیفیت، تو اس کا کثرت صحابہ نے مشاہدہ کیا ہے، اور صحابہ کرام اس سے شفا حاصل کرتے، اور ایسے خون مبارک بھی بطور شفا نوش کیا گیا ہے۔
آپ کے فضلات طیب و طاہر ہیں، اسی لیے ہمارے ائمہ کرام نے کہا کہ آپ کے فضلات خون، بول براز وغیرہ طیب و طاہر ہیں۔ نیند مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف نیند آتی تھی اور نیند کا غلبہ نہ ہوتا تھا کہ وہ غفلت قلب جو بکثرت کل طعام سے ہوتا ہے، دیگر انبیاء علیہ السلام پر بھی نیند کا غلبہ نہ ہوتا تھا کہ جس سے دل میں غفلت پیدا ہو۔ آپ کی چشمان مبارک سوتیں اور قلب اطہر ہمیشہ بیدار رہتا، اسی لیے تو نیند سے آپ کا وضو نہ ٹوٹتا، جس کی وجہ سے آپ کا قلب اطہر دائمی بیدار مشاہدہ حق تعالیٰ میں محو رہتا۔ اسی لیے آپ کو بیدار نہ کیا جاتا کہ شاید اس حالت میں وحی کا نزول ہو رہا ہو۔ یہ اس حدیث کے منافی نہیں جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رات گئے تک سفر جاری رکھا، آخر شب میں آرام کیا تو نماز ادا کرنے سے قبل سورج طلوع ہو گیا، کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کا احساس وغیرہ ظاہری چشم کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ دل مشاہدہ حق میں مستغرق اور چشمان مبارک محو خواب، جس کی وجہ سے وقت معلوم نہ ہو سکا تاکہ احکام شریعت کی تشریح ہو سکے۔ نماز میں سہو کا واقعہ ہونا بھی اسی پر محمول ہے۔ بعض نے تعویل کی کہ خواب ایسا تھا جس میں دل بھی غافل ہو گیا ہو، لیکن یہ تعویل سردرد ہے کہ غفلت قلب کا ثبوت نہیں ملتا، یوں ہی لانیام کی بلا دلیل ظاہر سے عدول کر کے تعویل مردود ہے۔ خلق عظیم۔ یہاں محاسن ذات کا ذکر ختم ہوا، اب ہم محاسن اخلاق و صفات کا ذکر کرتے ہیں۔ خلق عظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعلیٰ، اشرف اور پاکیزہ اخلاق تھے کہ کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کمالات و صفات جلال و جمال کا احاطہ اور حیطہ تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ خلق کی صفت عظیم کے ساتھ بیان کی، اور اعلیٰ جو اصطلاح کے لیے آتا ہے اس سے صاف عیاں ہوتا ہے آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، جہاں دوسرے کی رسائی تک نہیں، اور کریم کے ساتھ وصف بیان نہیں کی کیونکہ اس سے مراد سخاوت و ایثار ہے، اور اس کا انحصار نہیں جس طرح مومنین پر رحمت کی انتہا اور کفار پر غلظت کی انتہا، لہٰذا افہام و انتقام مساوی ہوئے، لہٰذا کرم کی ہمت اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بائیں وجہ عظیم صفت ذکر کیا جس کا تعلق قلب سے ہے۔ مروی ہے ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کی تمام اور محاسن افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور موطا کی روایت میں ہے ترجمہ، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں، چنانچہ آپ ہر عمدہ خلق کے جامع ہیں، اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کانا خلوقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہے۔ شیخ شہاب الدین عوارف المعارف میں اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ صفات الہیہ سے متخلق تھے، بہات جلال اور لطیف مقال کی ہے، آپ فرماتے ہوئے قرآن کہہ دیا، اس میں کمال ادب ہے۔ بعض عارفین نے کہا آپ کا خلق اعظم اس لیے ہے کہ جمی مخلوق کی طرف مبعوث ہونا تھا۔ ام المومنین کے کلام سے معلوم ہوا کہ جو کچھ قرآن کریم میں اخلاق و صفات محمودہ مذکور ہیں، آپ ان سب سے متصف تھے۔ جس طرح قرآن کریم کے معنی لامتناہی ہیں اور جزیات کا انحصار نہیں ہو سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سب کے سب فطری، جبلی اور پیدائشی ہیں، نہ کہ ملکی اور اعمال سے حاصل کردہ ہیں، بلکہ اول خلقت اور اصل فطرت میں بغیر اکتساب و ریاضت کی محنت اٹھائے سے حاصل ہیں، اور وہ سب وجود الہی کے اجتباء اور اس کے لامتناہی فضل کے فیض سے ہیں۔ کمال خلق کمال عقل سے مسترشح ہوتا ہے کہ فضائل کو حاصل کرتی ہے اور نقائص سے اجتناب کرتی ہے۔ عقل روح کی لسان ترجمان ہے، لہٰذا آپ جوہر انسان اور جوہر بصیرت ہیں۔ مشہور حدیث اول ما خلق اللہ العقل موضوع ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل کمال کی انتہا پر فائز ہونا، جہاں کسی کے عقل کی رسائی نہیں۔ آپ کا بے مثل عقل مبارک اسی لیے ابو نعیم اور ابن عساکر وہب سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 91 یعنی 91 کتب کا مطالعہ کیا جن میں درج ہے ابتدائے آفرینش سے تا اختمام دنیا تمام لوگوں کے عقول کو جمع کیا جائے تو آپ کے عقل مبارک کے سامنے ایسا ہے گویا کہ ریگستان کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ ہو۔
चुनाचा इसकी तायीद इस बात से होती है कि अरब के वहशी दरिंदों जैसे लोग जो एक दूसरे के कत्ल के दर पे और बाहमी मनाफरत रखते थे और साबका उमम के हालात से नाबल्द थे, को कमाल अकल अता करके दुनिया का रहनुमा बना दिया। इब्न हजर के जोहरात में से इमाम बुसैरी के इस शेर की तशरीह, तर्जुमा हर फजल जो कायनात में मौजूद है वो फजीलत वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल से मुस्तार लिया है। शराफत व बुजुर्गी में तमाम इंसान आपके गदागर हैं। तमाम कमालात व महामिद और साफ हमीदा आप अल्लाह ताला से हासिल करते हैं और आपके तवस्सुत से जुमला इंसानों को मिलते हैं। बस जिस कामिल को भी कोई कमाल हासिल हुआ तो वो आपके कमाल का हिस्सा है। तमाम आयात व मौजज़ात अंबिया आपके नूर से मुस्तफ़ाद हैं। आप फजल व कमालात के आफ्ताब और अंबिया अलैहिस्सलाम सितारे हैं। जिस तरह सितारों का ज़ाती नूर नहीं होता बल्कि उनकी रोशनी आफ्ताब से मुस्तफ़ीज़ होती है, जब आफ्ताब तुलू होता है तो सितारों की रोशनी मद्धम और गायब हो जाती है। ऐसे ही हज़रात अंबिया कराम आपकी बासत से कबल अपने अनवार व तजल्लियात से दुनिया को रोशन कर रहे थे। वो अनवार व तजल्लियात आपके नूर से मुस्तफ़ीज़ थे। चुनाचा खिलाफत आदम अलैहिस्सलाम का ज़हूर और उनका कुल अस्मा के इल्म का अहाता करना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवामे अल कल्म से मुस्तफ़ाद है। यूं ही हर नबी का कमाल व मोइज़ा आपके कमालात से मुस्तफ़ाद है, यहाँ तक कि तमाम मखलूक का वजूद आपके वजूद से मुस्ताद है। जब आफ्ताब कमालात व सिफ़ात महमूदा का तलू और ताबा हुआ तो उसके नूर में तमाम अनवार गुम हो गए। लिहाजा जो कमाल भी किसी नबी व रसूल को अता हुआ वो उनसे बढ़कर आपको अता हुआ, जैसा कि असहाब सैर ने उसकी तशरीह की है। अगर जनाब अबू अल बशर हैं तो आप अबू अल अंबिया हैं। इन कमालात में से एक ये है कि अल्लाह ताला ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया और हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर और नूर व हिकमत से पुर करना अता फरमाया। अगर जनाब सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम से बशरियत व जिस्मियत की इब्तिदा हुई तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत व रिसालत की इब्तिदा हुई। चुनांचे आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद मलाइका बनाया कि आपकी जबी मुबारक में नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर था, जैसा कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तसरीह की है। जामे कमालात अंबिया और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को मकान अलिया से नवाजा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज उनसे भी मकाम उलिया अता किया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को तूफ़ान से निजात दी तो उम्मत मुहम्मदिया को अज़ाब आम से महफूज रखा। नीज़ तफसीर कबीर में राज़ी ने ये रिवायत नकल की है कि सफ़ीना नूह के इवज़ अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ अता हुआ कि आपके पुकारने से पत्थर पानी पर तैरते हुए आपके हुज़ूर हाजिर हुआ और आपकी नबूवत और रिसालत की शहादत दी। कलीम व हबीब में फ़र्क। जनाब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नारे नमरूद गुलजार की तो आप पर नारे हर्ब व कताल को ठंडा किया, जिसकी शहादत कुरान करीम देता है। कुल्लमा औ कादू नारन लिल हर्बिल अतफ़ा अहल्ला, जब कभी लड़ाई की आग भड़काते हैं अल्लाह ताला उसको बुझा देता है। निसाई में है कि एक बच्चा आपकी खिदमत में पेश किया गया जो आग में झुलस गया था, तो आपने दस्ते अकदस फेरा तो वो तंदुरुस्त हो शफा याब हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकाम खुलत से शरफ याब किया तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम मोहब्बत और मुदत और शान महबूबी से मुशर्रफ किया, जो उससे भी अरफा वाला है। इसी सबब से जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शफात उज़्मा का सवाल किया तो पर्दा गैब से उन्हें इस सवाल से बाज रखा। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद को अपने मुकाम पर नस्ब किया, जबकि कुरैश इसको बारे सख्त नज़ा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये इजाज़ अता किया कि उनका आसा अज़दा बन गया तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजर में अस्तन गरिया व नाला कना हुआ, जो उससे भी अजीब तर है। इमाम राजी वगैरह ने जिक्र किया कि एक मरतबा जब अबू जहल ने आप पर पत्थर फेंकने का इरादा किया तो आपके दोनों शानों के दरमियान से दो सांप नमूदार हुए तो वो मरगूब होकर वापस मुड़ गया। जब जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को यद बैज़ा अता किया जिससे आँख की रोशनी चंगला गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इबाद बिन बशर और असयद बिन हुज़ैर के लिए एक छड़ी पर हाथ फेरा तो वो
روشن ہو گئی۔ اس کی روشنی میں وہ گھر جا رہے تھے۔ جب ان کے راستے جدا ہوئے تو دوسرے نے اپنے عصا کو اس سے مس کیا تو وہ بھی روشن ہو گیا۔ اس کو حاکم نے صحیح کہا۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ بیہقی اور ابو نعیم نے حمزہ اسلمی سے روایت کیا کہ ہم ایک تاریک رات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں سفر کر رہے تھے کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، تو آپ نے میری انگلیوں کو پکڑا تو وہ روشن ہو گئی۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو سب لوگ اس روشنی پر جمع ہو گئے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو فلک بحر دریا میں راستہ بنانا دیا تو آپ کو شق قمر دیا، جو اس سے بھی اعلیٰ ہے کیونکہ اس میں تسخیر الویات ہے۔ مزید برآں زمین و آسمان کے مابین ایک سمندر جس کو مکفوف کہتے ہیں، اس زمینی سمندر کی نسبت اس کے مقابلے میں ایک قطرہ کی ہے جن کا انفلاق شب معراج ہوا۔ نیز آپ کے انگشتہائے دست مبارک سے پانی جاری ہونا پتھر سے پانی نکلنے سے عجیب تر ہے، کیونکہ پتھر زمین کی جنس ہے جس سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی سے مشرف کیا تو آپ کو مقام کعبہ قوسین پر بلا کر ہم کلامی اور چشم ظاہری سے دیدار عطا کیا۔ کلیم اللہ کو جبل طور پر ندا آئی تو آپ کو مافوق العرش پر ندا آئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو فصاحت دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر فصاحت و بلاغت عطا کی۔ ان کی زبان عبرانی تھی، اس سے عربی زبان زیادہ فصیح ہے، اس لیے ان کی فصاحت معجزہ نہ تھی، جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت معجزہ بلکہ عجز تھی۔ یہ سب کے نزدیک مسلمہ ہے۔ اس وجہ سے بھی آپ کا کلام معجزہ ہے کہ یہ مغیبات پر مشتمل ہے جو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اس بنا پر بعض صحابہ نے عرض کیا، ہم نے آپ سے بڑھ کر کوئی فصیح نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ ہوتا جبکہ عربی زبان میں فصیح و بلیغ قرآن حکیم میری زبان میں نازل ہوا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک حصہ و جز عطا ہوا اور آپ کو کل حسن عطا کیا گیا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ ان کو تعویل رویا کا کمال ملا تو آپ کو بھی تعبیر رویا میں کمال عطا کیا گیا، جیسا کہ قرآن حکیم سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 اشخاص تعبیر رویا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اشخاص کی تعبیر رویا بیان کی۔ جس طرح تعبیر بیان کی اسی طرح وقوع ہوا۔ داؤد علیہ السلام اور آپ کے معجزات میں تقابل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ لوہا موم ہو جاتا تھا تو آپ کے دستے حق میں خشک لکڑی سرسبز و شاداب ہو جاتی، اور معبد کی بکری کے خشک تنوں میں آپ کے دستے رحمت کی برکت سے دودھ اتر آیا اور نہ ہی اس نے کوئی بچہ جنا تھا۔ کمالات سلیمان علیہ السلام اور آپ میں تقابل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان کی پہچان عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام سے پتھر نے کلمہ پڑھا، آپ کی مٹھی میں کنکروں نے تسبیح پڑھی، زہر آلود طعام نے کلام کی، ہرن اور اونٹ نے شکایت کی۔ سلیمان علیہ السلام ہوا پر صبح شام ایک ماہ کا سفر طے کرتے تو آپ براق پر جو ہوا سے بھی تیزتر ہے سوار ہو کر ایک لحظہ میں فرش سے عرش پر پہنچے، جس کی مسافت کم از کم 7000 برس ہے، اور اس سے مستوی اور رف تک جس کی مسافت بجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اطراف زمین پر لے جاتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ دی گئی تو آپ نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھا۔ زمین کے اطراف کے دیکھنے اور زمین میں آپ کے لیے سمٹنے میں کتنا فرق ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو تسخیر جنات عطا ہوئی تو آپ نے وہ جن جو نماز میں مخل ہونا چاہتا تھا کو پکڑ کر مسجد کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا، اور جنات کی طرف مبعوث ہوئے اور جنات آپ پر ایمان لائے، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے صرف عمل کی تسخیر تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں پرندے آپ کے مسخر تھے تو آپ کے لیے غار سور کے دھانے پر کبوتر نے انڈے دیے اور عنکبوت نے جال بنا۔ یہ معجزہ اس سے عجیب تر ہے کہ قلیل شے کے ساتھ کثیر دشمن سے آپ کو محفوظ رکھا۔ کمالات عیسیٰ اور محمد رسول اللہ علیہ السلام میں فرق۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائشی اندھوں برس والوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا، تو ہمارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ سے باہر نکلے ہوئے ڈھیلے کو اصل مقام پر رکھ کر بصارت عنایت کی۔ امام فخر الدین رازی نے روایت کیا کہ آپ نے برس والوں کو بھی شفا دی۔ بیہقی نے روایت کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ آپ میری مردہ بیٹی کو زندہ کر دیجئے، تو آپ اس کی قبر پر تشریف لا کر مخاطب ہوئے تو اس نے جواب دیا، کنکروں کا کلمہ پڑھنا استحنن ہنانا مردوں کے کلام کرنے سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ وہ کلام کرنے والوں کی جنس سے ہیں۔ حاصل کلام، الغرض جتنے کمالات و معجزات و محامد جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ملے وہ سب آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔
اس کے علاوہ بھی لامحدود کمالات و صفات محمودہ عطا کیے جو حیطہ تحریر میں نہیں آ سکتے۔ خلقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن حجر کے وہ جواہرات جو امام ترمذی کے شمائل میں باب ان احادیث میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت کے متعلق آئی ہیں کی شرح میں بیان کی ہیں، آدمی کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب یہ اعتقاد رکھے کہ جتنے بھی محاسن ظاہرہ انسان میں جمع ہو سکتے ہیں وہ باحسن وجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں، جس کی وجہ یہ ہے محاسن ظاہرہ دلیل ہیں محاسن باطنہ اخلاق زکیہ کی۔ جب اخلاق زکیہ و محاسن باطنہ میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں تو ان کی دلیل یعنی محاسن ظاہرہ میں بھی آپ کا ہمسر نہیں۔ آپ کا حسن مستور ہے، مستور کہہ لیں یا مستور۔ قرطبی نے بعض کے حوالے سے نقل کیا کہ آپ کا حسن مکمل ظاہر نہیں ہوا اور نہ کسی کو دیکھنے کی طاقت ہوئی۔ آپ کی تخلیق پر کلام کا تقاضا ہے، پہلے آپ کے ابتدائی وجود کے متعلق گفتگو کی جائے، اگرچہ اس کے متعلق مصنف نے کچھ بیان نہیں کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیر کو پیدا کیا۔ اس وقت عرش الہی پانی پر تھا، جو ام الکتاب میں لکھا گیا ان میں سے ایک یہ ہے، حدیث صحیح میں ہے۔ ترجمہ: بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے حضور ام الکتاب میں خاتم النبیین تھا، جبکہ آدم علیہ السلام مٹی میں تھے، یعنی روح ڈالے جانے سے قبل آپ کا جسم گرمی و تپش میں رکھا ہوا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے۔ ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا، جب ابھی آدم علیہ السلام روح و جسم کے مابین تھے۔ ایک روایت میں ماتا کتبتا کتابت سے ہے، آپ کب سے نبی مقرر ہوئے؟ یہ حدیث کے ترجمہ: میں نبی تھا جبکہ آدم آب و گل میں تھے۔ بعض حفاظ ان الفاظ سے کسی حدیث پر مطلع نہ ہوئے اور مصنف کی روایت حسن ہے۔ ترجمہ: یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام روح و جسم میں تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔